કલાક સુધી તો કહો હતા. અચ્છા, ઓડિયો જરૂર પડશે પછી. સારું. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ذلك هو الخسران المبين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم کو بغیر مانگے کائنات کی عظیم دولت یعنی ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. ایمان حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بڑی بڑی محنتیں، بڑے بڑے مجاہدے، مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں ایمان حاصل کرنے کے لیے بھی، اور ایمان لانے کے بعد ایمان پر زندگی گزارنے کے لیے بھی. حضرات صحابہ کرام کے واقعات تو ہم حیات الصحابہ میں سنتے ہیں. ان حضرات نے ایمان کی نسبت پر کتنے مجاہدے، کتنی محنتیں برداشت کی، اور ایمان لانے کے بعد ان کو کتنے مجاہدوں سے گزرنا پڑا، اس لیے کہ وہ ایمان لائے تھے. لیکن صحابہ کرام کی دور کے بعد آج تک ہر زمانے میں ایسے حضرات رہے ہیں جو آبائی اعتبار سے مسلمان نہیں تھے. وہ یہود کے گھر میں، عیسائیوں کے گھر میں، غیر مسلموں کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ایمان قبول کرنے کے لیے ان کو جو محنت اور مشقت اٹھانی پڑی، اس کے واقعات کتابوں میں، تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ایمان کتنی عظیم دولت ہے. اسی لیے صحابہ کرام کبھی اپنی خوشی کو بیان کرتے، اپنی یا دوسروں کی، تو وہاں ایک جملہ کہتے تھے، سیرت میں آپ کو ملے گا کہ فلاں شخص بڑے خوش دیکھے گئے، اتنے خوش ایمان لانے کے دن دیکھے گئے تھے، پھر کبھی نہیں. گویا ایمان لانے کا دن ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا تھا، اپنی زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن. لیکن ہمیں یہ ایمان کی دولت ملی ہے اس لیے کہ ہم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہماری نشو و نما ہوئی ایمان کے ماحول میں. اس لیے ہم کو معلوم نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور اسلام میں کتنے فوائد ہیں، اسلامی احکامات میں کتنا چین اور سکون ہے، اس میں کتنی برکتیں ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس ایمان اور اسلام کی دولت پر ہمیں بار بار شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
ایمان یہ بلندیوں کا ذریعہ ہے. ایمان اور علم دین یہ دو چیزیں رفعتوں کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور جن لوگوں کو علم عطا فرماتے ہیں ان کے درجات بلند فرماتے ہیں. اسی لیے ایمان اور علم ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جاری فرمایا. کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں علم اور ایمان کا سلسلہ ختم ہو جائے. ضرور علم اور ایمان لوگوں کو ملتے رہیں گے جو بھی اس کو حاصل کرنا چاہے گا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قیمتی صحابی ہیں. بہت ہی نوجوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنا کر اپنی زندگی میں روانہ فرمایا تھا. یمن کے ایک علاقے کے وہ حاکم اور والی رہے. آپ نے خود ان کو رخصت فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ وہیں رہے. اس کے بعد ان کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے علاقے کا والی بنایا. شام کے علاقے میں تھے اور وہیں پر امواس کا طاعون پھیلا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طاعون امواس مشہور ہے. ہزاروں مسلمان اس میں انتقال کر گئے. آدمی کو بخار آتا تھا, گانٹھ نکلتی تھی اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا تھا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بخار لگ گیا. ان کے شاگرد مالک ابن یخامر سقسقی رحمۃ اللہ علیہ پاس میں بیٹھے ہوئے استاذ کی جدائی پر رو رہے تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا کہ مالک کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا آپ سے مجھے دنیا کا جو فائدہ پہنچتا تھا اس کے چھوٹنے پر میں نہیں رو رہا. میں رو رہا ہوں علم کی ان باتوں کے چھوٹنے پر جو آپ سے ہم کو حاصل ہوتی تھی کہ آپ تو دنیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہمیں یہ علم کی باتیں کون بتلائے گا؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مالک علم اور ایمان دونوں اپنی جگہ پر رہیں گے. علم اور ایمان یہ دونوں اپنی جگہ پر رہیں گے, ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں. جو بھی ان دونوں کو تلاش کرے گا, حاصل کرے گا, وہ ان کو پائے گا. اسی لیے علم اور ایمان ان دونوں کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی فیس نہیں رکھی, اس کے لیے کوئی معاوضہ نہیں رکھا. جو شخص بھی سچے دل سے ایمان حاصل کرنا چاہے وہ ایمان کو حاصل کر لیتا ہے, اور جو سچے دل سے علم حاصل کرنا چاہے اس کو علم مل جاتا ہے. کوشش چاہیے. ہمیں اللہ کا شکر بہت زیادہ اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تو بغیر کوشش, بغیر طلب کے یہ دونوں چیزیں مل گئی. ضرورت کا علم ہر ایک کو حاصل ہے, اور ایمان تو ہمیں ماحول کی وجہ سے اور ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہونے کے نتیجے میں مل گیا. ہمارا کام یہ ہے کہ اس ایمان کی حفاظت کریں. ہمارا کام یہ ہے کہ اس علم کے تقاضوں پر عمل کریں. ایمان اور علم کے تقاضے ہیں, بہت سے تقاضے ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ آدمی کے اندر اطاعت اور ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے. ایمان جب کمال کو پہنچتا ہے, علم جب آدمی کو حاصل ہوتا ہے, ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے اندر اطاعت پیدا ہو, ماننا. ایسا ماننا کہ اپنی مرضی کو فنا کر دے. میرا رب جو کہے گا, میرا رب جو چاہے گا, میں اسی پر زندگی گزاروں گا. میرے اپنے زندگی گزارنے میں, میرے اپنے خوشی غمی میں میری اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے, اس لیے کہ میں ایمان والا ہوں. ایمان والا اپنے پروردگار کی مرضی کے تابع ہوتا ہے, اور پروردگار کی مرضی کیا ہے یہ علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. علم حاصل کرنے والے قرآن پاک اور احادیث نبویہ پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار کی مرضی بتلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے,
اور کیا پسند نہیں ہے۔ علم کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ کہتے ہیں اطاعت اتنی ہو جتنی اونٹ میں ہوتی ہے۔ الجمل المختوم، وہ اونٹ جس کے ناک میں رسی ڈال دی گئی، اس کو جو جہاں چاہے لے جا سکتا ہے۔ اس اونٹ کے اوپر کتنے من بوجھ لاد دو، وہ کبھی اعتراض نہیں کرتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، اور بوجھ اٹھانا، مالک کی بات کو ماننا، یہ میرا کام ہے۔ بس ایمان والے میں اس کے اوپر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ اس کو حکم دیا گیا، اس کو جس چیز کا پابند بنایا گیا، اس کے اوپر چلنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہماری اپنی مرضی کا اس میں دخل نہیں ہے۔ آدمی کے اوپر دو حالات ایسے ہیں زندگی میں کہ ان میں اپنے آپ کو سنبھالنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک غمی کا حال ہے، جب آدمی کو غم اور صدمہ پہنچتا ہے، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، جن کی جدائی آدمی کو بہت شاق، بہت دشوار معلوم ہوتی ہے، تو آدمی صدمے کے اندر نہ کرنے کے کام کر گزرتا ہے۔ اس کی طبیعت میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے غم کا۔ یہ غم کبھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض تک لے جاتا ہے۔ آدمی غم کے اندر مغلوب ہو کر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عزیز کو کیوں چھین لیا، نعوذ باللہ۔ ایسے بات بولتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ آدمی اچانک کیوں چلا گیا۔ اب یہ اظہار غم کے لیے جہالت کے اندر بہت سے طریقے تھے، آج بھی دنیا کی قوموں میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی تو اپنا سر منڈاتا تھا، کوئی اظہار غم کے لیے سیاہ لباس پہن لیتا تھا، کوئی اظہار غم کے لیے اپنے رخساروں کے اوپر تماچے مارتا تھا روتے ہوئے، کوئی اپنا سینہ کٹتا تھا، ماتم کرنا کہتے ہیں۔ غم کو ظاہر کرنے کے لیے کبھی کپڑے گریبان پھاڑتے تھے، اپنا سر دیوار سے ٹکراتے تھے۔ کبھی تو اظہار غم میں آدمی خود اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا تھا کہ اتنی بڑی مصیبت، اس مصیبت کے نتیجے میں ہم بھی موت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ کسی زمانے میں ہمارے ہندوستان میں جب شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کی بیوی کو ایک جشن کے طور پر ستی کرایا جاتا تھا، یعنی شوہر کی چیتا جلائی جاتی تھی، اس میں اس کی بیوی کو بھی ڈال دیا جاتا تھا۔ ایسا ماحول بنایا جاتا تھا کہ وہ عورت خود ہی تیار ہو جاتی تھی، یعنی گویا اس عورت نے غم کے صدمے میں اپنے آپ کو بھی موت کے حوالے کر دیا۔ رونے میں چلانا، مرنے والے کے بڑے بڑے القاب بیان کرنا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کے اوپر روک لگا دی۔ فرمایا طبعی غم کی اجازت ہے، طبعی طور پر، فطری طور پر آدمی کو کسی کے مرنے پر رونا آتا ہے، اس رونے کی اجازت ہے، چاہے آنسو ٹپکتے ہو اس کی اجازت ہے، غم کے کچھ بول زبان سے آپ نکالتے ہیں اس کی اجازت ہے، لیکن اعتراض کے بول، مایوسی کے کلمات، اس کی اجازت نہیں ہے۔ گریبان پھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، سر منڈانے کی اجازت نہیں ہے، غم میں چہرہ نوچنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حد سے آگے بڑھنے والے طریقے ہیں، شریعت نے یہاں روک لگائی۔ کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے یہاں روک لگائی، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں مرنے والے پر کبھی تو کئی دن تک مستقل رونے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ آدمی مرتے وقت وصیت کرتا تھا میرے اوپر خوب رونا، رونے والے رو رو کر تھک جاتے تھے۔ ظاہر بات طبعی رونا تو کچھ دن آئے گا، کچھ وقت تک آئے گا، اس لیے تکلف کے ساتھ، بناوٹ کے ساتھ رونے کے لیے کرائے سے عورتیں لائی جاتی تھیں، وہ روتی تھی، ان کو اجرت دی جاتی تھی۔
شریعت نے ان تمام کے اوپر روک لگا دی کہ غم ایک غیر اختیاری چیز ہے، لیکن اظہار غم میں تم اپنے مرضی کے طریقوں کو داخل کرو گے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ بہت سخت توعید بیان کی گئی۔ نوحہ کرنا اس کو کہتے ہیں عربی میں، نوحہ، نوح کو حرام قرار دیا، فرمایا من عمل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے۔ جیسے غم کے اندر آدمی آپے سے باہر ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک دوسرا موقع ہے، وہ ہے خوشی کا موقع۔ خوشی کا موقع جب آتا ہے تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خوشی کا اظہار کروں اور خوب کروں۔ اب اس کے پاس جتنے اسباب ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ اظہار مسرت، خوشی ظاہر کرنے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقی خوشی وہ دل کی فرحت ہے، دل کی مسرت کا نام ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنے کے لیے جو دنیا کی قوموں میں جو طریقے چل رہے ہیں، یہ طریقے آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ اسلام نے اس کے اوپر روک لگائی۔ نکاح کے لیے پیام دینا، رشتہ کرنا، پھر نکاح کے بعد رخصتی کے بعد ولیمہ، پھر بچے کی پیدائش، یہ خوشی کے موقع ہیں۔ یہاں کہہ دیا گیا، اس کے طریقے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتلائے کہ نکاح کا جب موقع آئے تو اس وقت کیا کرنا، کتنا کرنا۔ صحابہ کرام مختلف طبقے کا مجموعہ تھا۔ صحابہ کرام میں مالدار صحابہ بھی تھے، غربا بھی تھے، فقراء بھی تھے۔ ہر ایک نے نکاح کیے، اپنے بچوں کے کیے۔ ان کے نکاح کے جو طریقے ہیں وہ طریقے امت کے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ بنائے گئے، قیامت تک کے لیے نمونہ، کہ خوشی کا موقع تمہارے یہاں جب آئے تو اس کو ظاہر کرنا ہے اس طریقے پر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے۔ آپ نے اپنے نکاحوں میں ولیمے کیے، آپ نے اپنے بیٹی کے نکاح فرمائے، بیٹیوں کا نکاح فرمایا، اور نکاح کے ساتھ آپ نے ان کی رخصتی فرمائی۔ یہ سارا کتابوں کے اندر آج موجود ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ابھی میں نے بتلایا، اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، ہم کو ایمان دیا ہے۔ ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مانیں۔ کس کی مانیں؟ اللہ کی مانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں۔ ہمارے لیے حقیقی خوشی، حقیقی مسرت اسی میں ہے جو طریقہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب دنیا کے لوگ، دنیا کی قومیں اپنے خوشی کے موقع پر کیا کرتی ہے؟ ایمان والے کو وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں کے اندر خوشی کے موقع پر، شادی کے موقع پر کیا کیا طریقے رائج ہے، یہود کے اندر کون سے طریقے رائج ہے، ہندوؤں میں کون سے طریقے رائج ہے، پارسیوں میں کون سے طریقے رائج ہیں، وہ ان کا طریقہ ہے، اس لیے کہ وہ ایمان سے کورے ہے۔ ان کے پاس مادیت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اور ان میں سے بہت سو کا آخرت پر ایمان بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، اس لیے خوشی کا اظہار دنیا کے اندر ہی ان کے پاس ہے، اس کا موقع ان کے پاس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اس لیے وہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ ایمان والا اپنی خوشی کے موقع پر جس کا نکاح ہے وہ بھی یہ سوچے گا، جس کے بیٹے کا نکاح ہے وہ بھی دیکھے گا، اور جس کی بیٹی کا نکاح ہے اس کو بھی یہ سوچنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے گھر میں اللہ نے ایک اچھا موقع دیا ہے، تو اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے دین نے میرے لیے رہبری اس میں کیا فرمائی ہے۔ ہمیشہ آدمی نئے کام میں برکتوں کی امید رکھتا ہے، بزرگوں سے دعائیں کرواتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بیٹے بیٹی کے رشتہ کرتے وقت بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں،
کہ ہم نے ایک جگہ رشتہ سوچا ہے، دعا کرنا اللہ اس میں خیر مقدر فرمائے۔ نکاح کا موقع آتا ہے تو دعا کرتے ہیں، کرواتے ہیں، کرنی چاہیے۔ یہ زندگی کا اہم دن ہوتا ہے، لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے، دونوں کے خاندان کے لیے۔ اگر یہ زندگی برکت والی ہوئی، اگر یہ زندگی خیر و برکت سے، اگر یہ رشتہ نکاح وجود میں آیا تو سب خوش رہیں گے۔ نکاح کے دن جتنی خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی ایک دن نہیں، ہمیشہ ہر دن رہے گی۔ میاں بیوی خوش ہیں، ان کے ماں باپ خوش ہیں، رشتہ داروں کے دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، یہ برکتیں ہیں۔ برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، رشتوں میں برکتیں اترتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لوگ بزرگوں سے دعائیں کرواتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ بچوں کے نکاح سے کتنے دن پہلے روزانہ 2 رکعت پڑھتے اللہ تعالیٰ سے اس نکاح میں کامیابی، برکت، رحمت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں برکت نہ ہوئی تو میاں بیوی کا دل نہیں ملا، خوب کوشش ہوئی، انبن رہی، 2 کا جھگڑا 2 خاندانوں میں پہنچا، رشتے نکاح کی وجہ سے جتنی خوشی ہوئی تھی اتنی تلخیاں، اتنی کڑواہٹ دونوں طرف، ایک دوسرے کے یہاں جا نہیں رہے ہیں، بول نہیں رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ اس نکاح میں برکت نہیں رہی۔ حاضرین میں سے کسی سے بھی سوال کیا جائے کہ آپ کا نکاح ہو یا آپ کے گھر میں کسی کا نکاح ہو، کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر برکت آئے یا نہیں چاہیں گے؟ ہر ایک کا جواب ہوگا کہ ہاں چاہیں گے۔ برکت تو ہر ایک کو چاہیے، نکاح کے اندر کامیابی ہر ایک کو چاہیے۔ نکاح میں کامیابی اور برکت کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ جو ہم نے سوچ لیا، یا وہ جو ساری کائنات میں اللہ کے سب سے مقرب اور محبوب اور ساری انسانیت کے رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا جو طریقہ بتلایا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، بے شک وہی برکت کا ذریعہ ہے۔ آپ کا ارشاد ہے نکاح کے خطبے میں، کبھی ہم یہ حدیث سنتے ہیں، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنۃ، تمام نکاحوں میں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ تمام نکاحوں میں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ اب بتائیے، ہم نے برکت کے دروازے کون سے طے کیے؟ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا، زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے شادی کے کپڑوں پر، بیٹی کے پیٹی بھرنے کے اندر، اس کو زیورات دینے کے اندر، یا رخصتی کرنے کے طریقوں کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ ولیمے کی دعوت کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، گھر میں پہلا اوسر ہے، تو کیوں زیادہ خرچ نہ کریں، کیوں بڑی دعوت نہ کریں؟ چاہے آپ کر لیں بڑی دعوت، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو میں نے سنایا، پھر سے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ تمام نکاحوں میں سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے زیادہ کم خرچ والا ہو۔ نکاح کا خرچ تو یہی ہے، شادی کے کپڑے اور اس کے ساتھ بچی کے رخصتی کا سامان اور ولیمہ، یہی چیزیں ہیں۔ اس میں جتنا کم خرچ کیا گیا اس میں برکت اتنی زیادہ۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں برکت کیسے لینی ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ سنت طریقہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تمام انبیاء جو طریقہ لے کر آئے، اس میں سادگی ہے۔ یہی سادگی ہمارے بزرگوں کے اندر تھی۔ ہمارے بڑے بوڑھوں میں نکاح کے اندر آج سے 80-100 سال پہلے تو ایک نہیں کتنے رواج تھے۔ اس کا اگر کسی بوڑھے کے پاس بیٹھ کر اگر لسٹ بنائیں تو بہت لمبی فہرست بنے گی۔ رشتہ کرنے میں کتنے رواج اور شادی میں کتنے رواج وہ تو تھے،
لیکن جب حضرت مولانا محمد نذیر صاحب پالنپوری نور اللہ برقدہ و برد مسجعہ نے اللہ تعالیٰ ان کو امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، انہوں نے ہمارے پورے علاقے پر محنت کی. ہمارے بوڑھوں کے پاس علم نہیں تھا، اکثر وہ تھے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا. عالم فاضل حافظ تو کوئی نہیں، لیکن ان کو حضرت مولانا کی ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہماری کامیابی دین میں ہے. اتنی بات سمجھ میں آئی. دین کیا وہ نہیں جانتے تھے، کوئی بتلانے والا نہیں تھا. حضرت مولانا جو بتلاتے یہ مت کرو چھوڑ دیتے تھے، یہ کرو اس طرح کرتے تھے. تو اس زمانے میں بوڑھوں نے جو رواج چھوڑے آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. تو وہ جہالت تو گئی، لیکن اس جدید دور کی جدید جہالت آ رہی ہے آج ہمارے اندر. ان کے پاس پیسے نہیں تھے، سود کے قرضہ لاتے تھے بنیوں کے پاس سے اور اپنے رواج پورے کرتے تھے. لڑکی کو یہ دینا پڑے گا، داماد کو یہ دینا پڑے گا، وہ جہالت میں کرتے تھے. آج ہمارے پاس علم ہے. میرے بھائیوں معاف کرنا، کچھ باتیں ذرا کھول کر کہنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب میرے اور آپ سب کے لیے ہے. آج ہم علم کی روشنی کے باوجود کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج ہم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ جہالت عام ہے. بوڑھوں کے پاس تو یہ عذر تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، کوئی بتلانے والا نہیں تھا. آج بتلانے والے قدم قدم پر ہے، جاننے والے گھر گھر میں ہیں. لیکن حال کیا ہو گیا، جانتے ہوئے اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر رخصتیاں ہو رہی ہے، جانتے ہوئے اسلامی طریقوں کو ذبح کر کے بچوں کے نکاح ہو رہے ہیں، ولیمے ہو رہے ہیں، جانتے ہوئے. ہمارے بوڑھوں نے صرف اتنا جانا کہ دین میں کامیابی ہے، دین میں دینی طریقوں کے اندر برکت ہے، بس اس پر لبیک کہا. سارے رسومات مٹ گئے اور ہم نئے رسومات لا رہے ہیں، خرید کر لا رہے ہیں. ذرا سوچو، ہمارا بہت بڑا طبقہ جوانوں کا ہے جن ساتھیوں کا نکاح ہو گیا اور جن کا ہونے والا ہے اس سال میں اور آئندہ ہوگا. سب کے سب تہیا کرو میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تہیا کرو، ارادہ کرو کہ ہم اپنے نکاح کو ایک عبادت سمجھ کر کریں گے. نکاح یہ صرف خاندان کی چیز نہیں ہے کہ جی چاہے اسے کر لیں. یہ نکاح صرف اپنے دل کے ارمان پورا کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ نکاح ایک خالص عبادت ہے. اسی لیے ہر نکاح کے خطبے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت یعنی میرا طریقہ ہے. نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور نبی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے. عبادت اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی. کوئی چاہے کہ میں 2 رکعت پڑھتا ہوں لیکن آج سجدہ پہلے کروں گا، رکوع بعد میں کروں گا، اس کی عبادت منہ پر مار دی جائے گی. تو نکاح بھی ایک عبادت ہے. یہ عبادت ہمیں اسی طریقے پر کرنی ہے جس طریقے پر صحابہ کرام نے اپنے نکاح کیے، اپنے بچوں کے کیے، اپنی بچیوں کے کیے. جوان حضرات، جوان لڑکے، ارادہ کرو، عزم کرو کہ ہم اپنے نکاح کے اندر، نکاح کے دن اور نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد ایک ایسی چیز نہیں آنے دیں گے جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہو. کیوں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے نکاح میں بے برکتی کا دروازہ کھولیں اور برکت کے دروازے کو ہم بند کریں؟ چند منٹوں کی نادانی ہوتی ہے، کبھی دوست احباب کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے نکاح میں ہوتی ہے ہمارے لیے برکت کے دروازے بند. نحوست آ گئی، بچے کھیل تماشا بنا لیتے ہیں نکاح کو. اور گھر کے ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس سے روکیں، اس سے روکیں کہ اس نکاح کو اللہ کے واسطے عبادت رہنے دو، اس کو آپ کھیل تماشا مت بناؤ. نہاتے وقت، نکاح پڑھنے کے لیے جاتے وقت، یا نکاح کے بعد رخصتی کے دن میں، رخصتی کے وقت میں
رات کے وقت میں، اسی طرح سے اور جو موقع ہیں، جو کچھ بھی شیطان سجاتا ہے نئے نئے طریقے، اور ہمارا جوان سمجھتا نہیں، وہ سمجھتا ہے اس میں کیا ہو گیا، یہ تو کھیل کود کا دن ہے۔ نہیں، کھیل کود کا دن نہیں ہے، بہت سنبھلنے کا دن ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، جس کا نکاح ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہے کہ میرے یہاں یہ چیز نہیں ہوگی۔ ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو روکے کہ بھائی نکاح میں ہمیں یہ نہیں کرنا، نکاح کی نسبت پر کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ مہر نکاح کا عوض ہے، اس کو سنجیدگی سے ادا کرنا ہے۔ اس میں خرافات آ گئے، نئے نئے طریقوں سے دینا، ایسے طریقے جو کسی نے سنے نہیں، سوچے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ چاہے ہم وقتی طور پر خوش ہو جائیں، ہنسی مذاق کا یہ ایک موقع ہمارے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن اس میں برکت نہیں ہے، نہیں ہے۔ اسلامی طریقے چاہے کوئی بھی ہو، تجارت میں ہو تو وہاں برکت ہوگی۔ اسلامی طریقہ کسی تاجر نے اختیار کیا، چاہے وہ غیر مسلم ہے، اس کو برکتیں ضرور ملے گی۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہود اور نصارہ نے اسلام کے تجارت میں اسلامی جو طریقے تھے، اصول تھے، ان کو اپنا لیے۔ سچائی، وعدہ وفائی، ناپ تول میں پورا ناپنا، پورا تولنا، صحیح چیز دینا، ان کو انہوں نے اپنایا۔ ان کی تجارتیں چل پڑی، ان کی تجارتیں چل پڑی۔ مسلمان اپنائے گا تو اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ شادی بیاہ کے طریقوں میں بھی اگر غیر مسلم بھی اگر سادگی کو اپنائیں گے، ان کو اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور آج دوسری قومیں بیدار ہو رہی ہے۔ افسوس یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرنے والا حضور کا امتی وہ خرافات کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری قومیں سادگی کی طرف آ رہی ہے۔ دیکھو، اخبار پڑھو، ہمارے گجرات کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے اطراف میں جو الگ الگ قومیں ہیں ہندوؤں کی، ان کے سماج مل مل کر طے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شادیوں میں، اپنے لگن میں سادگی لائیں گے۔ یہ رواج ختم، یہ رواج ختم، وہ رواج ختم کرنے بیٹھے ہیں، اس میں سادگی لا رہے ہیں۔ اور ہم ایمان والے دنیا کی قوموں کو سادگی کا، نکاح کی سادگی کا سبق اور نمونہ پیش کرنے کی ذمہ دار ہم ہیں، ہم دوسرے نمونے پیش کر رہے ہیں۔ 8-9 سال پہلے اخبار میں آیا تھا اور بہت دنوں تک اس کا چرچا رہا۔ مہاراشٹر میں ایک خوشحال ہندو نے، اس کی بیٹی کا نکاح تھا، اس نے سوچا کہ مجھے اپنے بیٹی کے نکاح میں کروڑ روپے کے قریب خرچ کرنا ہے۔ لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اتنا خرچ کروں گا، لوگ 1-2 دن کھا پی کر چلے جائیں گے، اس کے بجائے میں کیوں زیادہ خرچ دوسروں کے اوپر نہ کروں، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے پر نہ کروں۔ اس نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں خوب خرچ کروں، لیکن میرے دل میں یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ بیٹی کے نکاح میں بقدر ضرورت خرچ کروں، اور باقی پیسہ میں ایسے غربا جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ان کے لیے میں سیدھا سادہ مکان بنا کر ان کو مالک بنا دوں۔ سب لوگوں نے اس کی ہمت افزائی کی، اس کو شاباشی دی، بہت اچھا خیال ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس نے 60 یا 70 مکان بنائے، 60 مکان بنائے، اور ایسے لوگ جن کے پاس رہنے کے اپنے مکان نہیں تھے، کرایوں کے مکان میں رہتے تھے، ان کو اس مکان کی چابی ہر ایک کو دے دی، اور اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ پھر یہ کام ایمان والوں کا ہے۔ ایمان والا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے
جو پیسہ ہے چاہے میری محنت سے میں نے کمایا ہے، میرے اپنے دندے سے حاصل ہوا ہے، لیکن یہ خدا کی امانت ہے، میری مرضی سے میں اس کو چاہوں وہاں لگا دوں نہیں، اس میں کتنوں کے حق ہوں گے۔ میں اپنے بیٹی کے نکاح پر سارا خرچ کر دوں گا، ٹھیک ہے یہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے بجائے اگر دوسروں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے تو کیا ان کی دعاؤں سے ہمارے بیٹوں کے نکاح کے اندر برکتیں اور ان کی نسلوں کو برکتیں نہیں ملے گی؟ کتنوں کی دل کی دعائیں ملے گی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے سوچا کہ مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں 7 ایسی لڑکیوں کا بھی ان کی رخصتی کا انتظام اپنے خرچ سے کر لو جن کے ماں باپ کے پاس اپنی بیٹیوں کے نکاح کرنے کے لیے سامان نہیں، پیسہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جس رات کو اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، اپنے خرچ سے 7 ایسی لڑکیوں کو انہوں نے رخصت کیا اپنے گھر سے، سارا خرچ خود برداشت کیا۔ تو زائد پیسہ ایمان والے کا دوسروں کی ضرورتوں میں لگنا چاہیے، اس سے دوسروں کی دعائیں بھی ہم کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہمارے نکاح میں جو برکت کا ذریعہ ہے کم خرچ وہ باقی رہے گا۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً۔ کسی کی بیٹی کو اپنے گھر پر لانا ہے بہو بنا کر، اس وقت کوئی رسم نہیں، ٹھیک ہے خوشی کا دن ہے، خوشی کے وقت کچھ گھر کی عورتیں جمع ہو گئی ہے، بس اس میں اب نئے نئے طریقے آنے لگے، یعنی طریقے وہ ہمارے بچوں میں آ رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں جو عیسائیوں کے گھروں میں ہیں۔ وہ اپنے خوشی کے موقع پر جو کرتے ہیں، بعض دیہاتوں میں سنا کہ بچوں کی پیدائش کے دن کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ اب یہ عیسائیوں کا طریقہ، برتھ ڈے منانا یا برتھ ڈے پیدائش کے دن جب بھی جس سال بھی دن آوے اس دن سب کا جمع ہونا اور کچھ مٹھائی بانٹنا، یہ کیا ہے؟ یہ سارا کریں گے لیکن بیٹے کی ولادت پر، بیٹی کی ولادت پر ایک بکری کا عقیقہ نہیں کریں گے، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ عقیقہ سنت ہے، پھر بچے کے اوپر جتنی بلائیں مقدر ہوتی ہے ان تمام کا فدیہ ہے، یہ مصیبتوں سے بچے کی حفاظت ہے۔ چاہے ایک بکری کا عقیقہ کر لیں، وہ نہیں کرتے۔ سنت کو چھوڑ کر آدمی جتنے طریقے اختیار کرے گا، اس میں بھلائی نہیں، اس میں برکت تو نہیں، لیکن بعض جگہ تو آدمی گنہگار بنتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کسی بھی طریقے میں، وہ اس قوم کے اندر شمار ہوگا قیامت کے دن۔ تو اگر نکاح کے طریقوں میں بھی اگر ہم نے ایسے طریقے اختیار کیے، کمرے کو سجانا، ایسا سجانا جو غیر سجاتے، اس کے پیچھے خرچہ ہو رہا ہے، ڈیکوریشن مختلف طریقوں سے، پھولوں سے، ہار سے، پھگوں سے، یہ طریقے ہمارے یہاں کہاں تھے؟ ذرا سوچو، آج سے ذرا 10 سال پہلے کہاں تھے اور کہاں سے آ گئے؟ کس نے اس کی فضیلت بیان کی؟ یہ بھی تو سوچو، اور یہ بھی سوچو کہ کس قوم کا طریقہ ہے ہم اس کو اپنے نکاح میں لا رہے ہیں، نکاح کی نسبت پر لا رہے ہیں، کیوں اپنے پیروں پر ہم کلہاڑی مار رہے ہیں؟ سمجھدار آدمی تو اپنے گھر کا نقصان، اپنے بیٹے کا نقصان خود نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے سر، دلہے کو پریشان کرنا، مختلف طریقے، دوست احباب نے گویا طے کر لیا جس کی شادی ہے اس کو پریشان کرنا۔ اب کس طرح سے پریشان کیا جاتا ہے کہ یہ چیز پھر آگے جا کر عداوتوں تک پہنچتی ہے، اور دوسری قومیں یہ واقعات سنتی ہے تو وہ اس پر تف کہتی ہے کہ اچھا یہ عموماً یہ سنی لوگ جن کے یہاں اتنی سادگی سے نکاح ہوتے تھے، ان کے یہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔
دوسرے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑوں کی چھوٹوں کی سب کی ذمہ داری ہے، چھوٹوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سنبھلیں، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ گھروں میں بھی اس کے تذکرے ہونے چاہیے، گھروں میں اپنی بیٹیوں کا بھی، ماں بہنوں کا بھی ذہن بنانا چاہیے کہ دیکھو نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، ہمیں اس کو ایک عبادت کے طور پر کرنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں وہ اپنے بیٹے بیٹی کے نکاح سے پہلے ان کو بٹھا کر تنہائی میں کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ نکاح ہے، میں میری ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، آپ کو یہ ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، آپ کو سنتوں کا لحاظ کرنا ہے۔ سنتیں کیا ہیں؟ کتاب میں پڑھ لو یا علماء سے سمجھ لو کہ آپ کو کن کن سنتوں پر عمل کرنا ہے، میرے لیے کتنی چیزیں ضروری ہے، میں جان کر اس پر عمل کروں گا، یہ کہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیٹے کو پیسے دے دیے، لو آج تمہارا نکاح ہے، اتنے 1000 روپے لے لو، خوش رہو، پیسے خرچ کر دینا۔ کیسے خرچ کرنے کچھ نہیں کہا۔ نصیحت، ماں باپ کی نصیحت بیٹے کے لیے تو قیمتی دولت ہے، یہ نصیحت ہم کو کرنی چاہیے۔ اور جب نکاح کے اندر ہم نے غیر اسلامی طریقے داخل کر دیے، کہیں بھی ظاہر میں چپکے سے کیے تو اس کی بے برکتی تو آ گئی، اور بے برکتی ظاہر ہوگی پھر بعد میں۔ ازدواجی زندگی میں جو خوشحالی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ پھر اب پریشان ہے سب، کیا ہوا؟ وہی پہلے دن برکت کا دروازہ بند کر دیا تھا، اب رونے سے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو کوتاہیاں ہوئی یا ہو رہی ہے اس پر توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور خالص اسلامی طریقے میں ہمارے لیے ایک صحیح خوشی ہے، ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے خیر اور برکت ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم کو چلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے بیچ میں ذکر کیا انبیاء کے جتنے طریقے ہیں اس میں سادگی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، حضرت نے اپنی تقریر میں ایک مرتبہ فرمایا کہ نبیوں کے طریقے میں سادگی ہے، حیا ہے۔ نبیوں کے طریقے میں سادگی ہے، حیا ہے۔ سادگی ہمارے بوڑھوں سے ہم کو ملی ہے، اس کو ہم باقی رکھیں۔ مکانوں کی سادگی، لباس کی سادگی، کھانے پینے کی سادگی، سواری کی سادگی، تو ہمارے نکاحوں میں جو سادگی ہے یہ بوڑھوں سے، اور یہ دراصل انبیاء کے گھر کی چیز ہے۔ اور حیا، جب آدمی اسلامی طریقوں پر رہے گا تو اس میں حیا، تمام جگہوں پر حیا ہے۔ اور یہود اور نصارہ کے گھر کی چیز ہے بے حیائی، اسراف اور تعیش۔ انبیاء کے گھروں کی چیز ہے حیا اور سادگی، اس کے ساتھ ہی રસ્તાના અંદર એક ડાળું પડેલું છે ગાડી, મોટી ગાડી છે, એને હટાવી નાખવાની છે, કારણ કે બીજી ગાડીનો આવવા જવા માટેનો કોઈ રસ્તો નથી। જે સાથી રસ્તામાં ગાડી ઊભી હોય છે પોતાની ગાડીને હટાવીને રસ્તો ખુલ્લે કરે। حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے، یہود اور نصارہ کے گھر کی چیز ہے اسراف، یعنی حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا، کسی موقع پر بھی شریعت نے جو حد بتائی ہے اس سے آگے بڑھنا۔ ولیمے میں جو طریقہ ہے، جو حد ہے اس سے آگے بڑھنا، نکاح میں جو طریقہ ہے اس سے آگے بڑھنا، عقیقے میں جتنا طریقہ ہے، جتنا بتایا گیا اس سے آگے بڑھنا، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ اور تیسری چیز ہے تعیش، عیش پرستی، یہ یہود اور نصارہ کی چیز ہے۔ بے حیائی، بے حیائی یہود اور نصارہ کی چیز ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے وہ نبی جنہوں نے رات رات بھر جاگ کر اور اپنے آنسو بہا کر تمہارے لیے
رات رات بھر جاگے، آنسو بہائے، اپنے محبوب چچا کو شہید کرایا، اپنے پیارے صحابہ کا خون بہایا، ان کے طریقے تم کو پسند نہیں آئے، اور وہ یہود اور نصارہ جنہوں نے تمہارے اسلاف کے خون بہائے، اور وہ آج بھی تم کو اسی طرح ذبح کرتے ہیں اور تم کو امداد دیتے ہیں جیسے مرغیوں کو ہم پالتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ فرمایا ان کا طریقہ یعنی اسراف کا، بے حیائی کا، تعیش کا تم کو پسند آنے لگا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میرے بھائیوں دل میں اتارنے کی بات ہے۔ ہم قدم قدم پر سوچیں کہ میں ایمان والا ہوں اور میرا قدم کس طرف جا رہا، میں ایمان والا ہوں اور میں کون سا منصوبہ بنا رہا ہوں۔ ہمارے لیے فوراً اس وقت تنبؤ ہوگا کہ ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اپنا مال صحیح جگہ خرچ کر رہے ہیں یا اپنا مال ہم ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ اپنے اندر اپنے ماحول میں یہ سادگی، یہ حیا کا ماحول باقی رکھنے کے لیے میرے بھائیوں یہ مذاکرے ہوتے ہیں۔ سمجھدار لوگ فکر کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے نام پر کچھ باتیں بتلائی جاتی ہے۔ یہ فضائل اعمال کی تعلیم جو روزانہ ہوتی ہے، فضائل اعمال میں قرآن پاک کی آیتیں ہیں، اس کی تفسیر حضرت نے لکھی ہے اور کچھ حدیثیں حضرت نے لکھی ہے، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ کے واقعات ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں کچھ باتوں کی یعنی رغبت پیدا ہو اور کچھ چیزوں کی اہمیت پیدا ہو، اس کے لیے روزانہ 10 منٹ کی تعلیم ہوتی۔ لیکن ہمارے پاس دنیا کی مصروفیتیں اتنی ہو گئی کہ اس کو سننے کا موقع نہیں۔ سننے سے ہر ایک کو فائدہ ہوتا ہے، جاننے والا سنے گا تو اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ چاہے ہم نے حدیثیں پڑھ لی، ہزاروں حدیثیں پڑھ کر ہم فارغ ہو گئے، لیکن بار بار سننے سے تازہ ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کون سی حدیث ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ جو مذاکرے ہوتے ہیں، یہ جو دینی مجلسیں ہوتی ہے، چاہے دعوت کے کام ہو، چاہے اصلاح معاشرہ کے نام سے مجلسیں ہو یا اور کوئی بیانات ہو، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر دین کی تازگی آتی رہے۔ لیکن اب علماء بہت ہو گئے، دین کی باتیں ہم بہت سنتے رہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سنتے رہتے، حالانکہ دنیا کے مشغلوں سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، دنیا سے یکسو ہو کر، یہ ہمارے لیے سراسر ہمارے ایمان کے لیے فائدے کے لیے ہے۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم ہم سب جانتے ہیں، بڑے زبردست صاحب علم ہیں، ان کا علم ٹھوس ہے، پوری دنیا کے علماء مشائخ ان کے علم کے قائل ہیں، زندگی آپ کی دعوت میں گزری ہے۔ کچھ علماء ملاقات کے لیے گئے، رمضان کا موقع تھا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی رمضان کا موقع ہے، کہیں جانا آنا ہوتا نہیں۔ ان کے ایک ساتھی تھے خادم، فرمایا یہ کتاب فضائل اعمال پڑھتے ہیں اور میں سنتا ہوں، فضائل اعمال پڑھتے ہیں میں سنتا ہوں۔ اب انہوں نے تو زندگی پر دعوت میں ہی، مرکز میں ہی ان کی زندگی گزری، ابھی چند سال سے گھر پر ہے، فضائل اعمال پڑھتے ہیں میں سنتا ہوں، اور حضرت مطالعہ بھی اسی کا کر رہے ہیں، اس لیے کہ فضیلت کی حدیثیں جب پڑھی جاتی ہے تو اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سننے سے دل میں اس عمل کا شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ رغبت بار بار پیدا ہونا ضروری ہے، ہم اس کو زائد نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ اس کو تو ہمیشہ سنتے رہیں، ہمیشہ سائے سنتے رہیں، لیکن ہمارے لیے فائدے سے خالی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے علاقے میں جو محنت ہوئی، سیدھی سادی محنت، اس محنت کے نتیجے میں آج یہ بہار ہے، یہ جو دینی چہل پہل نظر آ رہی ہے، مدارس، ادارے، مکاتب، جماعتوں کی چہل پہل، یہ سارا حضرت مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محنت فرمائی،
اور اسی کے بعد چند سالوں میں دعوت کی ایک محنت شروع ہوئی. ہمارے بڑے بوڑھے جانتے نہیں تھے اور لیکن بس وہ بستر لے کر نکلتے تھے. نکلے, چلتے رہے. ایسے بوڑھے نکلے اور بیرون جماعت میں نکلے کہ جن کو الف با نہیں آتا تھا. مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے تختی پڑھنا شروع کیا. بیرون کی جماعت میں گئے اور الف با پڑھ رہے ہیں. کتنے بوڑھے ایسے ہیں جماعت میں گئے اور انہوں نے کچھ قرآن پاک کی صورتیں سیکھی. اس طرح سے انہوں نے کچھ قرآن پڑھا تھا, لیکن ان کے دلوں میں اپنی اولاد کو دین کا علم پڑھانے کا شوق پیدا ہوا. جو بھی جماعت میں گئے وہ یہ شوق لے کر آئے کہ ہمیں اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے, حافظ بنانا ہے. آج بھی کتنے علماء ہیں کہ ان کو علم ملا ہے اسی راستے سے. ان کے ماں باپ کے دل میں یہاں سے علم کی فضیلت, علماء کی فضیلت سنی تو انہوں نے طے کیا کہ ہمیں اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے. ماشاءاللہ بن گئے. اس لیے میرے بھائیوں, عوام میں محنت کا ایک سیدھا سادہ طریقہ ہے, دعوت کی محنت. صحیح طریقے پر ہم محنت کریں اور اس میں اپنے سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو لگائیں. ہمارے اپنے فائدے کے لیے, دوسروں کو پہنچانے کے لیے نہیں, اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس میں لگائیں, پیروئیں. ایک ہے دعوت میں اپنے آپ کو لگانا اور ایک ہے اپنے اندر دعوت کو اتارنا. یہ پہلی چیز, دعوت میں اپنے آپ کو اس لیے لگائیں تاکہ دعوت ہمارے اندر اترے, ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا ہو, اسلامی صفات ہمارے اندر پیدا ہو, اسلامی اخلاق. چند دنوں کے لیے گھر بار چھوڑ کر جو باہر نکلتے ہیں اور مسجد کے اندر 24 گھنٹے گزرتے ہیں, اس سے مقصود یہ ہے کہ آدمی کا مزاج اور اس کی فکر صحیح ہو جائے. یہ 2.5 گھنٹے کی تعلیم یہ سب ویسے ہی نہیں ہے. ہاں, عوام تک دین کی بات پہنچانے کا جو ایک عمومی ذریعہ ہے اور آسان طریقہ وہ تو یہ ہے. اس میں ہم اپنے آپ کو جتنا لگائیں گے ہمارا اپنا فائدہ ہے. اس کو ہم چند لوگوں کا کام نہ سمجھیں. اصلاح معاشرہ یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے, ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, تم میں سے ہر ایک سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ تو اچھا ہے کہ گاؤں کے چند ساتھی بیٹھتے ہیں اور وہ کچھ فکر کرتے ہیں عمومی محنت کے لیے, لیکن یہ ذمہ داری تو ہر بالغ آدمی کی ہے کہ میرے گھر میں کوئی خرابی نہ آ جائے, یا خرابی آ گئی ہے, کوئی سستی آ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کا راستہ کیا. اگر یہ فکر ہم نہیں کریں گے تو چاروں طرف جب ماحول غلط ہو جائے گا ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. ماحول, دینی ماحول باقی رہنا ضروری ہے. بے نمازیوں کے ماحول میں نمازی آدمی کا نماز پڑھنا مشکل, اور نمازیوں کے ماحول میں بے نمازی کے لیے نماز کے بغیر رہنا مشکل. اس کو جی چاہے گا کہ میں نماز پڑھ لوں. جب آندھی چلتی ہے نا, ہمارے ہاں گرمی میں آندھی چلتی ہے, بہت زیادہ گردہ اڑتا ہے, کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں, پھر بھی گھر میں کہیں سے تو گردہ آ جاتا ہے. برتنوں پر, فرش پر باریک مٹی آ جاتی ہے. تو جب ماحول خراب ہوتا ہے تو چاہے ہمارا گھر بچا ہوا ہے لیکن بچوں میں تو وہ طریقے آ جائیں گے, غلط طریقے. اس لیے ماحول کو باقی رکھنا, ماحول کو اچھا بنانا اور اچھا باقی رکھنا یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے, صرف علماء کی بھی نہیں, عوام کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ نے اگر ہم کو گھر میں بڑا بنایا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے, خاندان میں ہم کو بڑا بنایا ہے تو ہمارے اوپر خاندان کی ذمہ داری ہے, گاؤں میں اللہ نے ہم کو بڑا بنایا ہے تو ہمارے اوپر گاؤں کی ذمہ داری ہے. اللہ نے ہم کو علم دیا ہے تو علماء ہونے کے ناطے, وارثین انبیاء ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. عوام کرے یا نہ کرے ہمیں تو اس کی فکر کرنی پڑے گی. قیامت کے دن ہم سے علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے علم کو جانا تھا, اس کے کتنے تقاضے پورے کیے, اس کے اوپر کیا عمل کیا, تم نے یہ علم کتنوں تک پہنچایا.
یہ نبوت کی ذمہ داری ہے، علم کی وجہ سے ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہم ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہت ہی سکون کے ساتھ سب نے بات سنی۔ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ ہم سب فکر کے ساتھ، اور جیسے میں نے کہا، جس گھر میں نکاح ہوتا ہے تو اس کی تیاری بہت پہلے سے کرتے ہیں، سامان کا لسٹ بنتا ہے، یہ لانا ہے، یہ کرنا ہے، دعوت ان کو دینی ہے۔ تو ان فہرستوں میں ایک کام یہ بھی ہو کہ لڑکے کا نکاح ہے تو لڑکے سے ہمیں بات کرنی ہے، لڑکی کا نکاح ہے تو لڑکی سے بات کرنی ہے۔ ماں باپ خود اپنی ذمہ داری ادا کریں، جو بات خود نہیں کہہ سکتے تو لڑکی کو جو کہہ سکتا ہے، خالہ ہے اس کی تو اس کے ذریعے سے کہلوائیں۔ لڑکے کو ہم خود نہیں کہہ سکتے کچھ باتیں تو مولوی صاحب کے ذریعے سے کہلواویں، لیکن اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ خیر النساء صاحبہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ تھی اور بہت بڑی عالمہ تھی۔ ان کے ہاتھوں کتنے عورتوں کی تربیت ہوئی، اور ان عورتوں کے پیٹ سے کتنے بڑے بڑے علماء تیار ہوئے۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے اردو میں، مسلمان بچیوں کو حسن معاشرت سکھلانے والی کتاب، اردو میں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جس بچی کا نکاح ہو اس کو نکاح سے پہلے اس کتاب میں جو طریقے بتلائے ہیں، کیسے رہنا چاہیے، رہن سہن کے طریقے، سسرال میں جا کر کیسے رہنا چاہیے، یہ سلیقے اس میں سکھائے ہیں۔ بہت قیمتی بات ہے، اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے۔ آج تو اردو پڑھنے والے ہر جگہ پر ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بہت سے لوگوں نے اور بھی کتابیں ہیں، کتابیں ہدیے میں تو دیتے ہیں، لیکن ہدیے میں دے دینا کافی نہیں ہے، اصل ہے ذہن سازی، ذہن بنانا، اس کے اوپر آمادہ کرنا، اتنی ترغیب دینا۔ اور ماں باپ جب اہمیت کے ساتھ ایک بات کہتے ہیں تو بچہ یا بچی اپنے دل میں اس پر گانٹھ مار دیتا ہے کہ نہیں، مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ مجھے نکاح کے دن میرے باپ نے نصیحت کی تھی، کبھی بیٹا اس کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ ایک بات جو باقی رہ گئی وہ یہ کہ نکاح جب ہوتا ہے تو اس کے خوشی میں رخصتی ہو گئی، رخصتی کے بعد ولیمہ ہے۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرے، ایسا نہیں کہ بہت بڑی دعوت نہیں کر سکتے تو بالکل نہ کریں، نہیں، سیدھی سادی دعوت کر کے بھی سنت ادا کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ بہت سادہ ولیمہ کریں، 10-15 آدمیوں کی دعوت کریں، ان کی ہمت افزائی کرنی چاہیے کہ آپ نے اچھا کیا، سنت ادا کر دی، بہت اچھا ہو۔ 5-10 کی دعوت کی، گھر کے افراد کی، لیکن ولیمے کے نام سے کی، بس کافی، یہ سنت ادا ہونی چاہیے۔ لیکن ایک رسم جو دوسری قوموں میں ہے، ہمارے یہاں نہیں، لیکن دبے پاؤں سے اب آنے لگی ہے، وہ ہے لڑکی کے گھر پر دعوت کرنا، لڑکی کے گھر پر کھانا پکانا۔ شادی کے دن لڑکی کے گھر کھانا پکے، یہ دوسری قوموں میں ہے، اب ہمارے ہاں آہستہ آہستہ شروع ہو گیا۔ شادی کے دن نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن، اور اس کا عنوان بڑا عجیب ہے، داماد کی دعوت۔ تو داماد تو ایک ہے، لیکن اس کے نام پر پورے خاندان کو جمع کر دیتے ہیں۔ وہ جیسے ولیمہ ہوتا ہے اسے لڑکی کے گھر پر لڑکی کے سارے رشتہ دار، چچا بھی، ماموں بھی، اور اسی طرح لڑکے کے یعنی داماد کے سارے رشتہ دار، اب کئی لوگوں کا کھانا پکتا ہے۔ ذرا علماء کرام سے معلوم کریں کہ داماد کی دعوت میں اتنا بڑا جم غفیر جمع کرنا کیا یہ مسنون طریقہ ہے یا نہیں ہے، یا یہ ضرورت سے زائد ہے؟ پھر یہ دوسری قوموں کے اندر تھا، ہمارے ہاں بہت اہتمام سے اب بڑھ رہا ہے۔ بھائی چیزیں جتنی ہم لائیں گے اتنی آئے گی، اور جتنی بڑھائیں گے اتنی بڑھے گی۔ ظاہر بات ہے داماد کی دعوت سے کون انکار کرتا ہے؟ پہلے ہوتی تھی، داماد کو بلا لیا، اس کے ایک دوست کو بلا لیا، ہو گئی دعوت۔ لیکن اس کی نسبت پر سب کو دعوت کرنا، ذرا سوچئے
مفتیان کرام سے معلوم کریں کہ ہمارا یہ قدم درست ہے یا نہیں، اور چیز بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچے گی، پھر وہیں پہنچے گی جہاں دوسری قومیں ہیں۔ ان کے یہاں نکاح مشکل ہو گئے، ان کے یہاں منگنی کرنا مشکل ہو گیا، ایک منگنی میں کتنے ہزار روپے خرچ کرنے پڑتے، کہ شروع میں ایک آدمی اپنی مرضی سے کرتا ہے، پھر وہی چیز رواج بنتا ہے، اور رواج کبھی اتنا لازم سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بچنا کسی کے لیے مشکل یعنی آسان نہیں ہوتا۔ بھٹکل گئے ہم، بہت سے علماء کرام تھے وہاں، مولانا ایوب صاحب بڑے ذمہ دار عالم ہیں، ان سے بیٹھ کر مذاکرہ ہو رہا تھا، شادی بیاہ کی باتیں چل رہی تھی، تو ہمارے علاقے کے بعض علماء نے اپنے یہاں کتنی سادگی سے نکاح ہوتا ہے بتلایا۔ مولانا کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا فرمایا کہ کل صبح کو ہمارے پروگرام میں جتنے علماء ہیں ان کو بھی اور میں دوسرے بھی علماء کو جمع کرتا ہوں، ان کے سامنے آپ اپنے یہاں نکاح کے کیا طریقے ہیں وہ بتاؤ۔ لیکن مولانا نے بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ ہمارے یہاں اتنا اچھا ماحول ہے، وہاں بھٹکل میں بڑے کئی خوبیاں ہیں، ان کی معاشرت کی کئی چیزیں ہیں، بڑی قابل تعریف چیزیں، فرمایا لیکن یہ سب کچھ ہے، لیکن ہمارے ایک رسم ہے، وہ ہے نکاح کے دن لڑکی کے گھر پر بڑی دعوت کرنی پڑتی، اور فرمایا اتنی لازم ہے کہ میری اپنی بیٹی کا نکاح ہوگا مجھے بھی کرنا پڑے گا۔ ہمارے علاقے کے علماء نے بتلایا کہ مولانا ہمارے یہاں تو اس طرح ہوتا ہے کہ دو بھائی پاس میں رہتے ہیں، بھائی کے یہاں لڑکی کا نکاح ہے، تو نکاح کے دن ان بھائی کے گھر پر روزانہ جتنا کھانا پکتا ہے اتنا ہی پکتا ہے، اور اس کے بھائی کے یہاں اپنا کھانا پکتا ہے، دونوں مل کر جمع ہو کر بھی کچھ نیا نہیں بناتے، کچھ بنے گا ہی نہیں۔ ان کو تعجب ہو رہا تھا، میرے بھائیو یہ سادگی ہم باقی رکھیں، اسی میں ہمارے لیے نفع ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بوڑھوں کو جنہوں نے سادگی کے طریقوں کو اپنایا اور رواجوں کو چھوڑا، ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سنت پر شریعت پر جمنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تو ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، یا اللہ تو ہماری غفلتوں کو معاف فرما، یا اللہ جان کر انجان کر ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہے، یا اللہ ہم تمام کوتاہیوں سے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہم کو معاف فرما، یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ دین کے تمام طریقوں کی ہمارے دلوں میں اہمیت اور محبت پیدا فرما، یا اللہ سنت کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر آپ کے طریقوں کی سچی محبت پیدا فرما، یا اللہ سنت کی محبت پیدا فرما، یا اللہ غیر مسنون طریقوں سے تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یہود اور نصارہ اور ہنود کے طریقوں سے تو ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تو ہمارے نکاحوں کو برکت والے نکاح بنا، یا اللہ برکت والی راہیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اسراف کے راستوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ بے حیائی کے راستوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ صحیح طریقوں پر چلنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ صراط مستقیم پر ہم کو چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ دین کے اوپر ہم کو ثابت قدمی عطا فرما، اے پروردگار تو ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ
اللہ تو جتنے نکاح ہو چکے اور جتنے ہونے والے ہیں ان میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ سنت اور شریعت کے مطابق ان نکاحوں کے ہونے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ تو اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، یہود اور نصارہ کی محنتوں کو ناکام فرما۔ یا اللہ تمام فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما، ہر چھوٹے بڑے فتنے سے تو ہماری حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی فتنوں سے تو ہم کو پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی اور موت کے فتنوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا کے اندر عام فرما۔ یا اللہ آپ کے دین کو پوری دنیا میں عام فرما، ہماری زندگی کو شریعت کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو شریعت کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ حاضرین میں سے ہر ایک کے سننے کو کہنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہر ایک کے ارادوں میں برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ حاضرین میں سے ہر ایک کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ مقروضین کے قرض ادا فرما۔ اور یا اللہ جن کے پاس اپنے رہنے کا انتظام نہیں ہے ان کے لیے رہائش کا انتظام فرما۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔